یہ تصویر بالاج ٹیپو ٹرکاں والا کی ہے۔ 3 ستمبر کو لاہور میں پیدا ہونے والے بالاج ٹیپو نے اپنی تعلیم بیکن ہاؤس سکول اور بیرون ملک دبئی میں حاصل کی۔ ایک لمبے عرصے سے ان کی خاندانی دشمنی طیفی بٹ گروپ سے چل رہی تھی، جو لاہور کی بڑی دشمنیوں میں سے ایک مانی جاتی رہی ہے۔ بالاج کے والد ٹیپو ٹرکاں والا اور دادا بلا ٹرکاں والا لاہور شہر کے مشہور انڈر ورلڈ ڈان تھے۔ 4 اکتوبر 1996 کو بلا ٹرکاں والا اپنے ہی گھر میں اپنے ہی ساتھی حنیفہ اور بابا کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس حملے کی منصوبہ بندی طیفی بٹ نے کی تھی۔ 22 جنوری 2010 کو ٹیپو ٹرکاں والا بھی لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں قتل ہو گیا۔ طیفی بٹ، شہباز سعید، عمران گولی اور احسن شاہ کی موجودگی میں خرم اعجاز نامی شوٹر نے طیفی بٹ کے لائسنسی 9mm پستول سے فائرنگ کی اور موقع سے ہی گرفتار ہو گیا، جبکہ باقی سب وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں قتل کی واردات میں استعمال ہوئے اس پستول کو پولیس کے DSP کی مدد سے مال خانے میں تبدیل کر دیا گیا۔ خرم کو اس مقدمے میں سزائے موت ہوئی، جو حال ہی میں عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ اپنے والد کے قتل کے بعد بالاج فوراً دبئی سے لاہور آیا اور معاملات اپنے کنٹرول میں لے لی۔ 2016 میں بالاج کو اپنے کزن باسط کے 2013 میں ہوئے قتل کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس اس قتل میں بالاج کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی، اس لیے وہ کچھ دن بعد بیل پر رہا ہو گیا۔ 2016 میں بالاج ٹیپو پھر سے خبروں کی سرخیوں میں اس وقت آیا کہ جب اس نے اپنے مخالف گوگی بٹ کے گھر گوال منڈی اور طیفی بٹ کے گھر نصیر آباد میں اندھا دھند فائرنگ کی۔ SP CIA طارق مستوئی نے کارروائی کرتے ہوئے امیر بالاج کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر کے جیل بھجوایا۔ 2018 میں تمام مقدمات سے کلیئر ہونے کے بعد بالاج ٹیپو ٹرکاں والا نے باقاعدہ سیاست میں قدم رکھا اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ اس نے اپنے حلقے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھرپور سپورٹ کیا، لیکن اپنے بڑوں کی نون لیگ سے وابستگی کی وجہ سے اور حمزہ شہباز کے ساتھ اچھے تعلقات کی بنا پر اور پھر 9 مئی کے واقعات کے بعد بالاج ٹیپو TPI کو خیر آباد کہہ کر نون لیگ کا حصہ بن گیا۔ 2024 کے الیکشن میں اس نے باقاعدہ حمزہ شہباز کو سپورٹ کیا اور اس کی جیت میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ بالاج ٹیپو پر پرسوں رات پاک ویو سوسائٹی میں ایک شادی کی تقریب میں شریک تھا۔ تفصیلات کے مطابق چونگ کے علاقہ میں ٹیپو ٹرکاں والے کے بیٹے بالاج ٹیپو پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ فائرنگ شادی کی تقریب میں ہوئی، جس میں بالاج ٹیپو سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ بالاج ٹیپو کے گن مینوں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور مارا گیا۔ بالاج ٹیپو اور دیگر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ بالاج ٹیپو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جناح ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ ایکسپریس نیوز نے اس کے قتل کے حوالے سے خبر دیتے ہوئے لکھا کہ امیر بالاج ٹیپو کا قاتل حساس ادارے کا سابق ملازم نکلا۔ امیر بالاج ٹیپو کے گن مینوں کی فائرنگ سے حملہ آور مارا گیا تھا۔ لاہور میں ٹیپو ٹرکاں والے کے بیٹے امیر بالاج ٹیپو کو قتل کرنے والے حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق امیر بالاج ٹیپو پر حملہ کرنے والے شخص شیخوپورہ کے نوائی گاؤں کا رہائشی تھا۔ حملہ آور کی شناخت فنگر پرنٹ کی مدد سے کی گئی۔ حملہ آور کی شناخت مظفر حسین والد صادق کے نام سے ہوئی ہے۔ تحقیقات میں ملزم مظفر حسین حساس ادارے کا سابق ملازم نکلا ہے۔ ملزم مظفر حسین 3 بار امیر بالاج کے سامنے گیا تو ان کے بھائی مصعب اور سیکیورٹی نے ہٹا دیا۔ ملزم نے ایک دن پہلے ہی نیا موبائل فون اور سم خریدی تھی۔
پولیس کا مزید کہنا ہے کہ مظفر حسین کے موبائل فون کی سم کراچی کی رہائشی لطیفہ بی بی کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ ملزم نے امیر بالاج کے شادی کی تقریب سے نکلتے سیدھی سائڈ سے پورا برش چلایا۔ مظفر حسین فائرنگ کے دوران ہی امیر بالاج کے گن مینوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ ہلاک ہونے والے ملزم نے 4 شادیاں کر رکھی تھی۔ گزشتہ روز ملتان روڈ پر واقع نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں سابق ڈی ایس پی اکبر اقبال بلّہ کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں فائرنگ سے ٹیپو ٹرک والے کے بیٹے امیر بالاج ٹیپو سمیت 3 افراد زخمی ہوئے تھے، جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں امیر بالاج ٹیپو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بحق ہو گئے تھے۔ اس کے دادا بلّہ ٹرکا والا کو بھی انہی لوگوں نے مارا تھا۔ پھر باپ ٹیپو ٹرکا والا کو بھی انہی لوگوں نے ایئرپورٹ کے اندر قتل کروایا اور سینکڑوں مسلح محافظوں کے ہمراہ رہنے والا خود امیر بالاج بھی وقت آنے پر مبینہ طور پر انہی لوگوں کا نشانہ بنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ دشمنی اب چوتھی نسل میں منتقل ہو چکی ہے؟ امیر بالاج کے والد امیر عارف عرف ٹیپو ٹرکا والے کو 14 سال پہلے لاہور ایئرپورٹ پر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ان کے والد بلّہ ٹرکا والا کو بھی 1994 میں قتل کیا گیا تھا۔ اس خاندان کی دشمنی اس وقت شروع ہوئی جب امیر بالاج کے والد شاہ عالمی چوک پر ٹرک اڈا چلاتے تھے، پھر اثر رسول استعمال کرتے ہوئے مختلف غیر قانونی کام بھی کرتے رہے، لیکن جب نام اور بدماشی بڑھی تو اس خاندان کے دشمن بھی بڑھنے لگے۔ اس دشمنی میں اب تک کئی لوگ بھی چڑھ چکے ہیں۔ ٹیپو ٹرک والے کے قتل کا الزام بھی لاہور کے مشہور بدماش تیفی بٹ اور خواجہ اور گوگی بٹ پر لگایا گیا تھا، اور اب ان کے بیٹے امیر بالاج ٹیپو کے قتل میں بھی انہی ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ امیر بالاج ٹیپو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پولیس کے سابق ڈی ایس پی اکبر اقبال کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں شریک تھا، جہاں قاتل نے کیمرہ مین کا روپ دھارا ہوا تھا، جس نے امیر بالاج کے پاس پہنچ کر فائرنگ کر دی، جس سے امیر بالاج ٹیپو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ وہاں موجود ان کے 2 محافظ اور دلہا کا بھائی شدید زخمی ہوئے۔ امیر بالاج کے محافظوں کی جوابی فائرنگ سے قاتل مبینہ طور پر مارا گیا۔ امیر بالاج کے ٹیپو کے 2 بھائی اور 2 بیٹے ہیں۔ بیٹے ابھی چھوٹے ہیں۔ دونوں چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ امیر بالاج ٹیپو کے قتل کے جان لیوا واقعہ کا مقدمہ مقتول کے بھائی امیر موصف کی دیت میں تھانہ چونگ میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ خواجہ تعریف گلشن اور تیفی بٹ اور خواجہ عقیل اور گوگی بٹ سمیت 4 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق بالاج ٹیپو کو خواجہ تعریف گلشن اور تیفی بٹ اور خواجہ عقیل اور گوگی بٹ کے ایما پر 4 نامعلوم افراد نے قتل کیا۔ واقعے میں ملوث افراد فائرنگ کر کے موقع سے فرار ہو گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق امیر بالاج ٹیپو فارن گریجویٹ تھا۔ اس کے بھائی بھی پڑھے لکھے ہیں۔ ان کا باہر آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ بالاج ٹیپو دشمنی نبھانے کی بجائے مذاکرات کا حامی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس پرانی دشمنی میں بہت سے لوگ موت کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں، لہذا دشمنی کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے قیام پر امیر بالاج ٹیپو نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی تھی، لیکن 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے۔ بالاج ٹیپو لاہور میں کے حلقہ NA 118 کے رہائشی تھے، جہاں انہوں نے حمزہ شہباز کی بھرپور حمایت کی تھی، بلکہ بہت سی ریلیاں اور ورکر کنونشن بھی منعقد کروائے۔ خاندان ذرائع کے مطابق بالاج ٹیپو انٹی اسٹیٹ سیاست کا حامی نہیں تھا، اس لیے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی خیر آباد کہہ دیا تھا۔ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ ہر ماں کے جوان بیٹے کو اس طرح کی دشمنوں سے بچائے، آمین۔